اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا اور ان پر توریت کو نازل کیا، اور ان سے ایسے ایسے معجزات کا صدور ہوا، ایسے ایسے بینات ظاہر ہوئے، ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے جن کو رہتی دنیا تک نے دیکھا۔ جب فرعون نے اپنے ماننے والے لوگوں کو، اپنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے میں کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضرت موسیٰ تنہا تھے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کا عصا جو زمین پر ڈالتے ہی سانپ میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، تو اس دور میں جادو کا غلبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزات عطا کر کے ان جادوگروں کو مغلوب کیا، اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ، جادوگر سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، یہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں طب کا دور زیادہ تھا، حکمت اپنے عروج پر تھی۔ اس زمانے کے اندر لوگ طرح طرح کے معالجے کیا کرتے تھے، اس زمانے کے اندر بڑے بڑے معالج ڈاکٹر اور طبیب پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر انجیل کا نزول فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ معجزات دیے کہ ان کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ایک نابینا آدمی بینا ہو جایا کرتا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آیا کرتی تھی، ایک مردہ آدمی زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کوڑی آدمی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ صحیح اور تندرست اور صحیح سالم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یقیناً جس سرزمین پر آخری نبی کی بعثت ہوئی وہ سرزمین جہالت سے لبریز تھی، جہالت عام تھی، جوا بازی ان کے اندر رواج پا چکا تھا، شراب نوشی ان کا طریقہ بن چکا تھا، جھوٹ بولنا ان کا شیوہ زندگی بن چکا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو ایک صفت دی گئی تھی، ایک ان کو ہنر دیا گیا تھا، ایک مہارت عطا کی گئی تھی۔ وہ لوگ عربی زبان کے اندر وہ بلاغت رکھتے تھے، وہ مہارت رکھتے تھے، وہ فصاحت رکھتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ایسے زمانے میں آخری نبی کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ اس قرآن کریم کی شکل میں عطا کیا، اور اعلان کیا گیا عرب کے رہنے والے تمام لوگوں کو، اعلان کیا گیا عرب کے رؤساء اور بڑے بڑے سرداروں کو، ان کو یہ چیلنج کیا گیا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو اس قرآن کریم کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل کیا ہے ذرہ برابر بھی اگر شک ہے تو تم بھی تو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو، تم بھی تو عربی زبان جاننے کا دعویٰ کرتے ہو، محمد بھی تمہاری نسل میں سے ہے، تمہارے خاندان میں سے ہے، محمد بھی تمہاری نسل میں سے ہے، تم اگر یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کریم کو محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو تم بھی اس قرآن کریم جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ لا یأتون بمثلہ، اس جیسی ایک صورت بھی تم پیش نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن کریم محمد عربی کی طرف سے نہیں ہے، محمد کی طرف سے لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم خالق کائنات کی طرف سے دیا گیا ہے، پوری دنیا کے مالک کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس میں وہ فصاحت ہے، اس میں وہ بلاغت ہے، اس میں وہ مہارت ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کی وہ فضیلت ہے، اس کا وہ معجزہ ہے کہ اس نے عرب کی رہتو دنیا تک کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو مغلوب کر دیا، ان کے فساد کے دعوے کو، ان کے بلاغت کے دعوے کو، ان کے عربی زبان کے جاننے کے دعوے کو، ان کے شاعر ہونے کے دعوے کو، ان کے جادوگر ہونے کے دعوے کو اس قرآن کریم نے مغلوب کیا اور ان کو زیر کر دیا۔ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن کریم، وہ قرآن کریم جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ایک بچے کے دل میں بسا دیا، ایک انسان کے دل میں محفوظ کر دیا، ایک حافظ قرآن کے دل میں سما دیا، اس کے ایک ایک حرف کو اس حافظ قرآن نے اپنے دل میں بسا لیا، اپنے سینے میں سما لیا، اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ یہ قرآن کریم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کریم کو ہم نے براہ راست ڈائریکٹلی اپنے بندے محمد عربی پر نازل کیا اور ان کے واسطے سے پوری انسانیت پر نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کریم کے بارے میں، اس قرآن کریم کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، اس قرآن کریم کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس انسان نے، اس محمد عربی نے اور محمد عربی کے واسطے اس کی امت نے، اس کی قوم نے، اس کے رہنے والوں نے، اس کے ماننے والوں نے، اس کے مومنوں نے اس قرآن کریم کو اپنے دل میں بسایا۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا۔ تم دیکھتے اس پہاڑ کو، وہ لرز جاتا اللہ کے خوف سے، وہ ڈر جاتا اللہ رب العزت کے خوف سے۔ وہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس قرآن کریم کو ایک انسان کے دل میں محفوظ کر دیا۔ آج ہم نے اس قرآن کریم کو یہ سمجھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم صرف تبرک کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم صرف میت پر پڑھنے والی کتاب ہے، یہ قرآن کریم صرف دکانوں کے اور گھروں کے افتتاح اور ادگھاٹن کے موقع پر پڑھنے والی کتاب ہے۔ ہم نے اس قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو نہیں سمجھا، اس قرآن کے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا، اس قرآن کو نہیں پڑھا، اس قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا اور اس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس رکھ دی گئی۔ آخر اس قرآن کریم کے اندر ایسا کیا جادو ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے؟ یہ قرآن کریم صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم صرف تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم دستور ہے، یہ قرآن کریم منشور ہے، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا تھا دستور بنا کر، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا تھا منشور بنا کر، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا تھا زندگی کے اصولوں کو بیان کرنے کے لیے، یہ قرآن کریم نازل کیا تھا کانسٹیٹیوشن بنا کر، یہ قرآن کریم نازل کیا گیا تھا انسانیت کے لیے گائیڈنس اور رہنما بنا کر۔ چونکہ ہم نے اس قرآن کریم کو نہیں سمجھا ہے، چونکہ ہم نے اس قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہمیں اس قرآن کی عظمت کا نہیں پتہ ہے۔ اور بھی کتابیں نازل ہوئی،
तौरेत भी नाजिल हुई, इंजील भी नाजिल हुई, ज़बूर भी नाजिल हुई और आज भी वो मौजूद है लाइब्रेरियों के अंदर, लेकिन वो मुहर्रफ शुदा है। अल्लाह ताला ने इनमें से किसी भी किताब की हिफाजत का वादा नहीं लिया है, लेकिन जब कुरान करीम को नाजिल किया तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम ही हिफाजत करवाएंगे इसकी। अपने उन छोटे छोटे बच्चों के जरिए इसकी हिफाजत करवाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे इस कुरान को अपने सीनों में बसाएंगे, अपने दिल में महफूज करेंगे, अपनी ज़बानों से अदा करेंगे, अपने दिल में संभालेंगे, अपने दिमाग में बसा लेंगे, वो इस कुरान करीम की हिफाजत का जरिया बनेंगे और अल्लाह ताला उनके जरिए इस कुरान करीम की हिफाजत करेगा। लाख कोशिश करे कुरान को मिटाने की, 1400 साल गुजर गए इस कुरान को नाजिल हुए तकरीबन, लेकिन कोई इसकी एक सूरत तो क्या बदल सकता, कोई इसकी एक आयत तो क्या बदल सकता, कोई इसका एक हर्फ तो क्या बदल सकता। कुरान करीम के नाजिल होने के बाद से आज तक कोई इसका एक ज़ेर और ज़बर और पेश भी न बदल सका। हे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आखिर में इसकी फजीलत बताता हूं, इस कुरान करीम का क्या मकाम है जो हमने अपनी जिंदगी के अंदर इस कुरान करीम का मेयार बनाया हुआ है, मकाम बनाया हुआ है, स्टेटस बनाया हुआ है, वो इस कुरान का मेयार और मकाम नहीं है। इस कुरान करीम की फजीलत बयान करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। इस कुरान करीम की फजीलत बयान करना ऐसा है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। लेकिन अगर इस कुरान करीम की फजीलत किसी के अल्फाज से बयान की जा सकती है, अगर किसी की जबान से बयान की जा सकती है, तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी बयान की जा सकती है। वो मोहम्मद अरबी ही बताएंगे इस कुरान की क्या फजीलत है। हदीस सुनिए अल्लाह के नबी की, क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी इस कुरान के बारे में। किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब है। फीह नबअ मा क़ब्लकुम, ये किताब ऐसी किताब है जिसमें इस दुनिया में आने से पहले, इस कुरान करीम के इस दुनिया में नाजिल होने से पहले तमाम वाक़यात इसमें मौजूद है। इसमें नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी मौजूद है, इसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह का वाक़या भी मौजूद है, इसमें इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वाक़या भी मौजूद है, इसमें मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या भी मौजूद है। हत्ता कि इस कुरान करीम के अंदर अंबिया के वाक़यात बयान किए गए, उन वाक़यात के जरिए इस उम्मत को ये पैगाम दिया गया, ये सबक दिया गया, इन कौमों के वाक़यात से इबरत हासिल करो, इन पर होने वाले नाजिल होने वाले अजाब से नसीहत हासिल करो और अपनी जिंदगी को सही रुख पर लेकर आओ। फीह नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम, और ऐसा ही नहीं है कि इस कुरान करीम के अंदर सिर्फ पुराने ज़माने के माजी के वाक़यात मौजूद है, बल्कि इस कुरान करीम के अंदर आइंदा पेश आने वाले वाक़यात भी मौजूद है। ये कुरान करीम पेशीन गोई की एक किताब है, ये कुरान करीम भविष्यवाणी की एक किताब है, ये कुरान करीम प्रेडिक्शन की एक किताब है। इस कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है, इधर समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। इस कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है, इधर शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा। इस कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, वो क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन इंसान अपने रहने वालों से दूर भागेगा, अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी बीवी से दूर भागेगा और तमाम इंसानों से फरार इख्तियार करेगा। उस दिन हर एक इंसान की एक अलग ही शान होगी जो उसको दूसरों से बेनियाज कर देगी। वो खबर मा बाद, वो जिक्रुल हकीम, ये हिकमत वाली जिक्र है, हिकमत वाला नुस्खा है। इस कुरान करीम के अंदर हिकमत के मोती मौजूद है। इस कुरान करीम से अगर कोई मोती लेना चाहता है, अगर कोई हीरे लेना चाहता है, तो इस कुरान करीम को पढ़े, इसको समझे, इसकी तफसीर को पढ़े, इसमें घुस जाए। जो शख्स इस कुरान करीम का मुताला करेगा, इसको पढ़ेगा,
اس کو سیکھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کی تفسیر کو سمجھے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، اس کی مراد کو سمجھے گا، تو فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا جائے گا۔ آخر دو جملے اور سن لیجئے، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں هو الذی لا یشبع منہ العلماء، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس سے سیکھنے والے، جس کو حاصل کرنے والے، جس کو جاننے والے، جس کی تفسیر پڑھنے والے، جس کو سکھانے والے، اس سے کبھی سیرابی حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان کتنا بھی بھوکا ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بالکل سیراب ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اب موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مہمان، اس کا میزبان یہ کہتا ہے اور کھائیے، لیکن وہ نہیں کھا سکتا، پیٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس قرآن کریم سے مجھے جو لینا تھا میں نے لے لیا، اب میرے لیے اس قرآن کریم کے اندر کوئی چیز، کوئی موتی، کوئی ہیرا موجود نہیں۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس سے علماء کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ آخری جملہ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهَا، اس کے عجائب، اس کے موتی، اس کے ہیرے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیرو کی وہ کان نہیں ہے جس میں سے موتی اور ہیرے ختم ہو جائے، یہ ہیرو کی وہ کان ہے جس میں ہمیشہ قیامت تک، ابد الآباد تک موتی رہیں گے۔ اگر کوئی شخص اس قرآن کریم سے ہیرے نکالنا چاہے گا اس کو ہیرے ملیں گے، اگر کوئی شخص اس قرآن کریم سے موتی نکالنا چاہے گا اس کو موتی ملیں گے، اگر کوئی شخص اس قرآن کریم سے سونے کی کان نکالنا چاہے گا اس کو سونا ملے گا، اگر کوئی شخص اس قرآن کریم سے چاندی نکالنا چاہے گا تو اس کو چاندی ملے گی، اگر کوئی شخص اس قرآن کریم سے کچھ نہیں نکالنا چاہے گا اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اس قرآن کریم کی طرف بلائے گا، جو اس قرآن کریم کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرائے گا، جو اس قرآن کریم کو سکھائے گا، جو اس قرآن کریم کو سمجھائے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو اس نے راہ ہدایت کو پا لیا، وہ سیدھے راستے کی ہدایت کو پا گیا۔ ہدیہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جس کے معنی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے یہ بات ہو چکی، تو جو قرآن کی طرف دعوت دے گا، قرآن کی طرف بلائے گا، قرآن کی طرف لوگوں کو محفل میں بلائے گا تو اس نے ہدایت پا چکی ہے۔ دوسروں کو ہدایت ملے نہ ملے اس کو ہدایت مل چکی ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ اس قرآن کریم کے بہت اعجاز ہے، بہت معجزے ہیں، اور اس قرآن کریم کے معجزے کو اور اس کی فضیلت کو، اس کے ہیرو کو اگر بیان کیا جائے تو وقت کی قلت دامنگیر ہو سکتی ہے، لیکن اس قرآن کریم کے ہیرے موتی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔